अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप मेरे सलाम का जवाब जरूर देंगे। शायद 5 औरतों के पेट चाट कर हमला करने वाला कुत्ता किसका था? जब उस कुत्ते ने कुंवारी लड़की का पेट चाटा तो उस कुंवारी लड़की ने किस चीज का बच्चा जन्म दिया? जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जा रहा था मेरे दिल में शदीद दर्द होता जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी क्योंकि आने वाले वक्त के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज मुझे मेरी माँ उस जगह लाई थी जहाँ सक्खर की 100 से ज़ायद औरतें हामला हो चुकी थीं। मेरी माँ मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी, किस मकसद के लिए लेकर आई थी, वो भी मैं अच्छे से जानती थी। मगर इस सब के पीछे अम्मा का फ़ायदा क्या था? वो ऐसा क्यों कर रही थी? कोई अपनी जवान बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मगर मेरी माँ थी जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। थोड़ी देर के बाद अम्मा मेरे कमरे में आई और बोली कि तैयार हो जाओ, शाम के 7 बजे तुम्हें दूसरे कमरे में चलना है। वहाँ और कोई नहीं होगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस जानवर से तुम्हें डर लगता है उससे यहाँ हजारों औरतें। इतना कहकर अम्मा चुप हो गई। क्या अम्मा, तुम बोल क्यों नहीं देती? आखिर एक जानवर के जरिए ये सब कुछ मुमकिन कैसे है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, जो कुछ मैं जानती हूँ वो तू नहीं जानती, बस खामोश होकर बैठी रह। जो बात मैं कहती हूँ उसी पर तुझे अमल करना होगा। थोड़ी देर के बाद मैं तुझे दूसरे कमरे में लेकर जाऊंगी। वहां किसी किस्म का शोर शराबा बिल्कुल मत करना। तूने बिल्कुल खामोश रहना है। वैसे भी तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, तुम कुछ देख नहीं सकोगी, मगर जो कुछ भी महसूस हो तुमने खामोश रहना है। अम्मा, तू मुझे किसी जानवर के आगे फेंक दे और मैं खामोश रहूं? ऐसा कैसे मुमकिन है? देख बेटी, खामोश तो तुझे रहना पड़ेगा। चाहे तू चीखे भी मारे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे हाथ पांव बांध दिए जाएंगे और फिर ही वो सब अमल किया जाएगा जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। अम्मा ये कहकर कमरे से चली गई। मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे। मुझे कुत्ते बिल्लियों से वैसे भी बहुत डर लगता था और आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो तो बहुत ही भयानक था। ऐसा कोई भी लड़की अपने साथ होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हम लड़कियां तो इंसानों से करीब जाते हुए डरती हैं, फिर ये तो जानवर था जिसके बारे में अम्मा ने मुझे कई कहानियां भी सुना रखी थी, मगर मैंने इससे पहले कभी दिलचस्पी लेकर वो बातें नहीं सुनी थी। मैं क्या जानती थी कि एक दिन ये सब कुछ मुझे भी करना पड़ जाएगा, वो सब कुछ जिसके बारे में आम लड़की सोच भी नहीं सकती। बहरहाल जब मैं कमरे में पहुंची तो वहां पर मुकम्मल अंधेरा किया गया था। अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने होंगी। कुछ भी हुआ तो मेरे सामने ही होगा। तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा होना चाहिए। मगर अम्मा, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मैंने अम्मा को फिर से मिन्नत की तो अम्मा ने सख्ती से मुझसे बात की और बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे ये तावीलें देना छोड़ दो, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आखिर मेरी आंखों पर एक काले रंग का कपड़ा बांध दिया गया। मुझे अब अपनी आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के। मैं कमरे में बैठी बुरी तरह कांप रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में सर्दी बढ़ना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी एयर कंडीशन वाले कमरे में ले जाया गया है। मैं वहां पर बैठी ही थी कि एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और मुझे उसकी पहचान इस तरह से हुई कि वो बहुत भारी कदमों वाला शख्स था। उसने आते ही मेरे हाथों को अपने हाथ में थामा और फिर उनके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया। मैं बुरी तरह से घबरा रही थी, और घबराती भी क्यों ना, मेरी उम्र ही क्या थी, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आज तक किसी आदमी ने, डॉक्टर ने भी मुझे यूं हाथ नहीं लगाया था जैसे उस आदमी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे खींच रहा था। उसने मेरे बाजू बांध दिए थे। अब मेरे पैरों की बारी आई। उसने मेरे पैरों को भी अच्छे से बांध दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। हाथ पांव बांधकर इंसान कितना बेबस हो जाता है। एक लम्हे के लिए आप खुद को मेरी जगह तस्वर करें तो आपको एहसास हो जाएगा कि किसी को एक जगह पर बांध देना कितना तकलीफ दे अमल है। और मैं उस वक्त इस अमल से गुजर रही थी। मुझे उस आदमी ने कहा कि अगर तुम शोर करोगी तो तुम्हारे मुंह में एक कपड़ा रख दिया जाएगा
उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने उसे बहुत मिन्नत की कि मेरी आंखें तो खोल दे, कम से कम मैं अपने आसपास के माहौल को देख तो सकूं, मुझे कुछ तो पता हो कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मगर उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि ये तो नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा तो तुम डर जाओगी या फिर तुम्हें शर्म आएगी, इसलिए बेहतर है कि ये सब कुछ मत करो, और ऐसा सब कुछ करने की हमें इजाज़त भी नहीं है। उस आदमी की बातें सुनकर मेरे दिल में शक मज़ीद बढ़ गया। अगर ये ऐसी ही चीज़ है जिसमें मुझे शर्म आएगी या फिर खौफ आएगा तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर आखिर वो लम्हा आ ही गया जिससे मैं डर रही थी, मैं खौफज़दा हो रही थी। साथ खड़े आदमी ने आवाज़ देकर उस कुत्ते को पास बुलाया था। मुझे वो कुत्ता उस वक्त दुनिया का सबसे खूंखार जानवर मालूम हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी भेड़िया को मुझ पर हमला करने के लिए तैयार किया गया हो। मैं अपनी जगह पर साकित हो गई थी। हिल तो मैं वैसे भी नहीं सकती थी, मगर मुझे मज़ीद बेबस कर दिया गया था। बस कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे खुरदरी सी ज़बान अपनी जिल्द पर महसूस हुई। धड़क उठी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह पर दाग लगा दिया हो। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे रोने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अगर मैं रोना शुरू कर देती तो शायद मेरे मुंह में भी कपड़ा डाल दिया जाता। जैसे मेरी आंखों को बंद किया गया था। मारे गम और दुख के मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये अमल काफ़ी देर जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे जहन के आगे तारीकी छा गई। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना समझ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी गहरी खाई में गिर चुकी हूँ। रफ्ता रफ्ता मुझे सुकून आने लगा और फिर मैं सुकून की वादियों में खोती चली गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटे नींद में रही और होश से बेगाना रही। जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपना वजूद बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी ने मशीन में डालकर कुचल दिया हो। मैंने आँख खोली, मेरी आँखों पर पट्टी नहीं थी। मेरे सामने ही मेरी माँ खड़ी थी। मैंने अपनी माँ को कहा कि अम्मा, तुमने मेरे साथ क्या किया। मैं रोते हुए बोली तो मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम लिया। पहले तो मेरी माँ बहुत गुस्से में लग रही थी, बार बार मुझे समझा रही थी कि कुछ नहीं होता, जो भी होगा वो मेरे सामने ही होगा। मगर अब मैं देख रही थी कि मेरी माँ की आंखें मेरी नदामत के आंसू थे, वो भी पछता रही थी। माँ का सर झुका हुआ था, मेरे हाथ थाम कर मोहब्बत से बोली कि मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अम्मा, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। बस बेटी, खामोश हो जाओ, खुदा के लिए मुझे मज़ीद परेशान मत कर। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। तेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। तेरे तो फिर भी माँ बाप है, मगर तेरी माँ तो बेसहारा है। अभी तू खामोश हो जा, वरना मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरी माँ की बातें बहुत उलझा देने वाली थी, मगर मैं परेशान इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे वजूद में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। दर्द की टीसें उठ रही थी। ऐसा लगा था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। माँ ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है। मैंने ज़ोर से हाँ में सर हिलाया। वो रोती भी वहाँ से चली गई और थोड़ी देर के बाद आई तो उसके पास यखनी और अंडे थे। कहने लगी, बेटी, तुम ये खा लो, तुम्हारी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। जो जुल्म तुम पर ढाया गया है उसके बाद किसी भी औरत में ताकत नहीं रहती। मैं हैरान हो गई थी कि मेरी माँ किस किस्म की बातें कर रही है। उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि एक वहशी कुत्ता आएगा जो तुम्हारे पेट को चाटेगा, और फिर पता नहीं, मुझे तो अपनी माँ की बातें समझ ही नहीं आई थी। मगर उसने सिर्फ कुत्ते का जिक्र किया था। पर अब तो मेरी माँ ऐसे खामोश थी जैसे उसने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया हो। वो ऐसे मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे भरे बाजार में मेरी बोली लगा दी हो। मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरी माँ भी अपने शौहर के जुल्म सितम के आगे परेशान थी। मेरी माँ ने ज़िंदगी भर हमारे अकेले ही परवरिश की। उसे कभी किसी ने सहारा नहीं दिया, ना ही उसका साथ दिया, ना उसकी कोई माली मदद की। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। दूसरे दिन की बात है कि अम्मा मेरे पास आई और बोली, अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं तुम्हारे अब्बा से झूठ बोलकर यहाँ आई थी। तुम्हारे अब्बा को तो मैंने यही कहा था कि हम लोग खाला सफिया के घर जा रहे हैं, मगर हमें यहाँ 2 दिन हो गए हैं। ऐसा ना हो कि वो खाला सफिया के घर पहुँच जाए।
جا کے ان سے پوچھنا شروع کر دیں کہ نادیہ اور سکینہ تمہاری طرف آئی ہیں یا پھر کہیں اور گئی ہیں. تمہیں تو پتہ ہے نا بیٹی، تمہارا باپ شکی ہے. اس وقت مجھے اماں پر بہت غصہ آ رہا تھا. ابا صحیح تو شک کرتے تھے کہ وہ بھی تو بنا کسی وجہ سے مجھے ایسی جگہ لے آئیں جس کے بارے میں عجیب باتیں مشہور تھیں. میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا مجھے پتہ نہیں کیا کیا تھا. میں تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی. مجھے کسی چیز پر یقین نہیں تھا. اماں مجھے لے کر گھر چلی گئی اور راستے میں اماں نے مجھے خوب آنکھیں دکھائیں. کہنے لگی کہ ابا سے کوئی بات نہیں کرنا، اور ہاں، اب سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیں. زیادہ اچھل کود نہیں کرنی، نہ ہی کھٹا میٹھا کچھ کھانا ہے. املی کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اماں کی یہ ساری باتیں سن کر مجھے الجھن ہو رہی تھی. اماں، یہ تو تم ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے کوئی بچہ پیدا کرنے والی عورت کی زندگی ہوتی ہے. میری بات سن کر اماں نے مجھے زور سے دھکا دیا اور بولی، تجھے شرم نہیں آتی اپنے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ پہلے تو کنواری ہے. اماں، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر وہ جو سچ ہے وہ ہے. ویسے کا ویسا ہی تھا. میں نے اماں کو بتایا. اماں چپ ہو گئی. بولی کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بس تجھے جو میں نے کہا تھا ویسا ہی کر. کھٹی چیز نہیں کھانی اور اچھلنا کودنا نہیں ہے. مگر اماں کیوں؟ میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے اور مجھے تم بتا کیوں نہیں رہی؟ اگر سننا چاہتی ہے تو سن لے. ایک بچہ پیدا کرنے والی ہے. ماں کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. اماں، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے گا؟ بچہ تو شادی کے بعد پیدا ہوتا ہے. میری معصومیت بھری باتیں سن کر میری ماں نے مجھے تماچا مارا اور بولی، دوبارہ کسی کے سامنے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو میں جانتی ہوں وہ کوئی نہیں جانتا. اور آج کے بعد کھلے کھلے کپڑے پہننا شروع کر دے. وہ باہر بھی نہیں جائے گی. اگر بہت مجبوری بھی ہو، کہیں جانا بھی پڑے، تو برقع پہن کر جائے گی. خدا کے لیے اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھ لیں. مجھے اماں کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی. میرا کوئی قصور نہیں تھا. جو کچھ بھی کیا تھا وہ میری ماں نے کیا تھا، لیکن اب وہ مجھے ہی دھمکا رہی تھی. کچھ دن مزید گزرے تو میرا پیٹ بہت زیادہ بڑھنے لگا. اب تو میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی. ابا جان کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی. میری ماں مجھ سے یہی کہتی کہ بس تو اپنے کمرے میں رہے گی. مگر اس دن مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. غلطی کیا، میں تو یہ کہوں گی کہ میں نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا. میری سہیلی صوبیہ میرے گھر آئی. کہنے لگی، باہر چلو، کافی دن ہو گئے ہیں، ہم کھیلے نہیں ہیں. میں نے صوبیہ کی بات مان لی. میں باہر چلی گئی اور اماں کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا. کھیل کود کرتے ہوئے ہم رسا کودنے لگے. میں نے کبھی بھی صوبیہ کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا جو اماں میرے ساتھ کرتی تھی. مگر صوبیہ کو بھی میرا بڑھا ہوا پیٹ نظر آ گیا. بولی، تجھے کیا ہو گیا؟ تو دبلی پتلی سی تھی مگر تیرا پیٹ سوج رہا ہے. ایسا لگتا ہے کچھ غلط کھا لیا تو نے، یا پھر کسی چیز نے کاٹ لیا ہے. صوبیہ بھی میری طرح معصوم تھی. اسے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر مجھے کچھ چیزیں اب سمجھ آنے لگی تھیں. میں نے صوبیہ سے یہ بات نہیں چھپائی تھی کہ میرا پیٹ بڑھ رہا ہے، نہ ہی میں اس کے سامنے برقع پہن کر گئی تھی. لیکن میں نے اسے یہ منت ضرور کی کہ وہ باقی لڑکیوں کو میرے بارے میں کوئی بات نہ بتائے. صوبیہ کے گھر جانے کے بعد میں بھی گھبرا گئی. مگر گھر آتے ہی میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا. اس دن جو ہوا تھا وہ میں نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا. جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا.
جو سلسلہ پچھلے 1 مہینے سے چل رہا تھا اب وہ ختم ہونے کو آ گیا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور جو جان میرے اندر پل رہی تھی وہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ جب میری ماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے ہو گئی، مجھے مارنے پیٹنے لگی، گھونسوں سے میرا برا حال کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا باہر نہیں جانا، جا کر اچھل کود نہیں کرنی، کھیلنا بھی نہیں ہے، مگر تجھے اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اب تو سوچ نہیں سکتی کہ مجھے کتنا بڑا نقصان ہوگا، میں زندگی بھر دوبارہ سے کوئی کام نہیں کر پاؤں گی۔ اماں کی باتیں اور تانے سن کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اماں میں نے ایسا بھی کیا نقصان کر دیا ہے جو تم مجھے مارے جا رہی ہو؟ میری ماں نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ تم نے میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ اگر اماں پتہ بھی تو چلے کہ وہ نقصان ہوا کیوں ہے۔ میری بات سن کر اماں پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تجھے پھر وہیں لے کر جاتی ہوں، تجھے شاید پچھلی سزا بھول گئی ہے۔ آج میں تجھے اسی جگہ لے کر جاؤں گی جہاں ہم 3 مہینے پہلے گئے تھے۔ میں نانا کرتی رہ گئی مگر اماں مجھے گھر سے لے گئی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج سے 2-3 مہینے پہلے ہم لوگ آئے تھے اور اماں نے مجھے ایک کتے کے سامنے ڈالا تھا اور مجھے کتے کے سامنے لے کر گئی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا مگر میری ماں نے مجھے اپنی عزت کے لیے اپنی غربت کے واسطے دیے، بولی کہ تو نے میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی اگر یہاں نہیں جائے گی۔ میں بس پریشان تھی، ماں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس جگہ چلی گئی۔ وہاں معمول کے مطابق ویسی ہی عورتیں تھیں مگر آج کچھ کم تھیں۔ 10 کے قریب عورتیں تھیں مگر جب ان عورتوں پر میری نظر پڑی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو سبھی کی سبھی امید سے تھیں۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، آنکھیں کھول کر ان عورتوں کو دیکھ لے، یہ سب کی سب یہاں بیٹھی ہیں، امید سے ہیں۔ اب میں تجھے ایک ایسی جگہ دکھاؤں گی جہاں پر یہ عورتیں 3 مہینوں سے رہ رہی ہیں مگر کوئی شکوہ نہیں کرتی کیونکہ سب اپنے بڑوں کی باتیں مانتی ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان میں سے کافی عورتیں نوجوان تھیں۔ اماں مجھے ایک اور کمرے میں لے کر گئی جہاں بہت ساری چارپائیاں تھیں۔ ان چارپائیوں پر عورتیں لیٹی ہوئی تھیں، کوئی کھا پی رہی تھی، کوئی آرام کر رہی تھی۔ میں ان عورتوں کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی لیکن اب مجھے کچھ اپنا آپ مظلوم لگ رہا تھا۔ جب میں یہاں آئی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو بہت مظلوم ہوں، وہاں پر اور بھی عورتیں ہیں۔ اب مجھے تسلی ہو گئی تھی یہ دیکھ کر کہ یہاں پر اور بھی عورتیں ہیں اور کچھ کی عمریں کم بھی تھیں، کچھ میری جتنی بھی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری ماں اتنی ظالم بھی نہیں ہے، آخر باقی عورتیں بھی تو ہیں جو یہاں کافی عرصے سے بیٹھی ہیں۔ اگرچہ ابھی تک مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی مگر اب مجھے اپنی ماں پر ترس آ رہا تھا۔ ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم یہاں میرے کہنے پر چلو گی تو میرے لیے بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس میں تو اس کی بات مانتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم لوگ ایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے مجھے پہلی بار لایا گیا تھا۔ کالا اندھیرا اس کمرے میں چھایا ہوا تھا اور وہی آدمی دوبارہ آیا۔ اس بار میری آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی گئی کیونکہ میں نے ماں سے کہا تھا میں ہر بات برداشت کر لوں گی مگر میری آنکھوں پر پٹی نہ باندھو۔ اس بار وہ میرے سامنے کالے رنگ کا کتا لایا گیا۔ کتے کی زبان جیسے پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے اس سے دیکھ کر کراہت محسوس ہونے لگی۔ اماں نے کہا کہ بس اسی لیے میں نے پہلے تیری آنکھوں پر پٹی بندھوائی تھی کہ تجھے برا نہ لگے۔ ماں کی بات بھی ٹھیک تھی مگر اس جانور کو دیکھ کر مجھے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ بس پھر وہی عمل دہرایا گیا جو اس سے پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد تو مجھے نیند آ گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، میری تو جیسے دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اپنا وجود بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس بار اماں نے مجھے کہا کہ اس بار تو یہیں پر رہے گی، جو بھی عمل کیا گیا ہے اس کے بعد یہیں پر 9 مہینے رہنا ہوگا۔ اماں کی باتوں سے مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اب مجھے یہیں چھوڑ کر جائے گی، جبکہ میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ جاتے جاتے وہ کہہ گئی کہ اب تو نے جو پچھلی بار حرکت کی تھی اسی وجہ سے تجھے یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تیرے باپ کو کچھ کہہ دوں گی، وہ تو ویسے بھی چرس پی کے سوتا رہتا ہے، اسے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اماں کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا مگر میں خاموش رہی کیونکہ سوائے خاموشی اختیار کرنے کے میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ دونوں ہی غریب تھے اور اماں نے جہاں مجھے لا کر رکھا تھا یہاں کم از کم مزے مزے کی چیزیں تو کھانے کو ملتی ہی تھیں۔
دن رات میری خدمتیں ہونے لگی. مجھے ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے یہاں پر باقاعدگی سے جوس پلایا جانے لگا. گوشت اور مرغن غذائیں، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. یہاں پر میں نے بھی اب خوش رہنا شروع کر دیا. اماں کی یاد تو بہت آتی تھی، مگر کبھی کبھی میں ان کو یاد کر کے روتی اور باقی کا وقت خوش رہتی تھی. میرے ساتھ 2-3 بچے بھی کھیلنے کے لیے آتے تھے، مگر 2-3 مہینے کے بعد کچھ ایسا ہونے لگا جس سے میں ڈرنے لگی. اچانک میرے پیٹ میں ایک وزن سا آنا شروع ہو گیا. میرا پیٹ بڑھنے لگا. میں نے سوچا شاید پہلے کی طرح کوئی انفیکشن ہو گیا ہوگا، مگر یہ انفیکشن نہیں تھا، بلکہ میرے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا تھا جس کو میں نہیں جانتی تھی، نہ ہی میں اس کے باپ کو جانتی تھی. اب تو مجھے مرد عورت کے تعلقات کی حقیقت بھی سمجھ آ چکی تھی. مگر حیرت تو اس بات پر ہوتی تھی کہ میں نے کسی آدمی کے ساتھ کبھی کوئی قربت اختیار نہیں کی. اس کے باوجود بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، جبکہ یہ سب لڑکیوں کے ساتھ شادی کے بعد ہوتا ہے. ان کے بچے بھی تو شادی کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، مگر جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ بہت الگ اور عجیب تھا. میں نے زندگی بھر خود کو ایسے نہیں دیکھا تھا. بالآخر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا پیٹ بڑھنے لگا، میں پریشان رہنے لگی. اب میرا دل کرتا تھا کہ میں بھاگوں یہاں سے. میں کھٹی میٹھی چیزیں بھی نہیں کھا سکتی تھی. مجھے ہر طرح سے خیال رکھنا تھا، خوش رکھنا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا گھر جانے کو بہت جی چاہتا. اماں آتی، مجھ سے پوچھتی، طبیعت اور حال احوال پوچھنے کے بعد وہ واپس گھر چلی جاتی. میرا دل چاہتا تھا کہ مما کے ساتھ واپس گھر جاؤں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. بالآخر 9 مہینے گزر گئے. اب تو مجھے بھی سمجھ آ چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے. بظاہر ہے امید سے ہو چکی تھی. مجھے اب ایک بچہ پیدا کرنا تھا. یہیں پر لیڈی ڈاکٹر کی مدد سے میری ڈلیوری اس گھر میں ہونی تھی. لیکن ابھی تک میرے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو چکے تھے جن کے جوابات مجھے کبھی نہیں ملے تھے. جس دن میری ڈاکٹر نے آنا تھا میں نے سوچ لیا کہ آج فیصلہ کن ماحول میں، کہ آج میری زندگی کا فیصلہ کن موڑ ہے اور میں اس پر خاموش نہیں رہوں گی. لیڈی ڈاکٹر مجھے چیک کرنے آئی تو میں نے اسے چیخ چیخ کر بتایا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں پہ صرف ایک کتا ہے جو ہر عورت کے ساتھ کمرے میں بند کیا جاتا ہے، پھر وہ اس عورت کو چاٹتا ہے اور وہ امید سے ہو جاتی ہے. یہ سنتے ہی ڈاکٹر صاحبہ کا رنگ فک ہو گیا. کہنے لگی اچھا یہاں پر یہ سب چل رہا ہے، تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. میرے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ آ گیا تھا اور میں ایک بچے کی ماں بن گئی تھی. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سی عمر میں ایک بچہ سنبھالوں گی، پالوں گی. مگر 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ وہ بچہ بھی مجھ سے لے لی گیا. بچے کے بغیر میرا یہاں سے جانے کو من نہیں کر رہا تھا. میں وہاں سے نکل نہیں لگی تھی کہ ایک شور سا برپا ہوا اس ساری جگہ پر. اس گھر پر پولیس کا چھاپا پڑ چکا تھا. ڈاکٹر شازیہ بھی پولیس کے ساتھ آئی تھی. ان لوگوں نے جب اس جگہ کو چیک کرنا شروع کیا، تفتیش ہوئی، تلاشی لی گئی، تو پتہ چلا کہ یہاں پر عورتوں پر تجربے کیے جاتے ہیں. بیچاری 100 سے زیادہ عورتیں اور تجربے کا شکار ہو چکی ہیں، جس میں ایک مختلف مخلوق کے ذریعے انسانی مخلوق کے بچے پیدا کیے جا رہے تھے. کچھ عورتیں تو اس سارے کھیل میں جان کی بازی ہار چکی تھیں، اور کچھ بیچاری جو میری ماں جیسی تھیں، پیسوں کی خاطر لوگوں کے بچے پیدا کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو لے آتی تھی، کیونکہ ان کو یہی بتایا جاتا تھا کہ آپ کی بیٹی کو انجیکشن کے ذریعے حاملہ کیا جائے گا، اس پر کسی قسم کا یا کسی مرد کا سایہ بھی نہیں پڑے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں. تو بس میری ماں جیسی عورتیں جنہیں صرف عزت سے سروکار ہوتا ہے، ان کو یہی کہہ کر مطمئن کر لیا جاتا تھا. اور یہاں پہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے، بے اولاد جوڑوں کے لیے بچے پیدا کروائے جاتے تھے، بلکہ عورتوں پر تجربے بھی کیے جاتے تھے. شکر ہے کہ میں نے ڈاکٹر شازیہ کو ہمت کر کے یہ بات بتا دی، اور وہاں پر تفتیش ہونے پر پتہ چلا کہ یہ کالا دھندا چل رہا ہے. آج میں بھی بے اولاد ہوں، یعنی میری اولاد میرے پاس نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ مجھ جیسی کئی لڑکیاں یہ سب اس گھناؤنے کھیل کا شکار ہونے سے بچ گئیں.